پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. صوبائی وزیر ظہور احمد بلودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بلودی صاحب وقت نکالنے کا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو بلوچستان کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، حکومت کا اس حوالے سے موقف بھی سامنے آ چکا ہے کہ پہلے رپورٹ موجود تھی، اطلاعات تھیں اور بر وقت اقدامات کے باعث دہشت گرد کا جو حملہ ہے وہ ناکام ہوا. تو آپ کی نظر میں اگر یہ حکومت کے پاس اطلاعات تھیں اور یہ بر وقت آپ نے جو اقدامات اٹھائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بر وقت اقدامات نہ اٹھائے جاتے تو خدا نخواستہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ دہشت گردوں کا پلان کیا تھا یا کتنی تعداد تھی؟ انہوں نے تو اپنی بھرپور تیاری کی ہوئی تھی اور 10 مقامات پر جو ہے انہوں نے دعویٰ بھی بول دیا تھا، لیکن ہماری فورسز نے جو ہے بر وقت کارروائی کی اور تقریباً کوئی 184 دہشت گرد اب تک جو ہے جہنم حاصل ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بلوچستان کے جو ڈائنامکس ایسے ہیں کہ آپ جو ہیں بہت سی کوشش اگر کر بھی لیں تو کہیں نہ کہیں کچھ جو ہیں وہ لوفورز رہ جاتی ہیں. لیکن جس مقصد اور جس نیت کے ساتھ وہ آئے تھے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پہ تباہی مچائیں گے تو اتنا نہیں ہوا، اور الحمدللہ جو ہے ہماری فورسز نے بڑی بہادری اور جواں مردی سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور 184 ان کے اب تک جو ہے جہنم حاصل ہوئے ہیں. اور ہمارے جو فورسز کے جو شہداء ہیں وہ تقریباً کوئی 15 کے قریب ہیں، جن پر ہمیں فخر ہے اور جنہوں نے جو ہے ہماری عوام کو اور ہمارے جو املاک کو جو ہے نقصانات سے بچایا. تو ابھی بھی ان کا تعاقبی آپریشن جاری ہے، اور جب تک جو ہے وہ ان کو جہنم واصل نہیں کیا جاتا تو حکومتی ریزولو یہی ہے کہ ان کا جو ہے پیچھا کیا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اچھا بلودی صاحب، اب کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کیا تمام جو 12 علاقوں کے حوالے سے بات کی گئی وہ خالی کروا دیے گئے ہیں، کلیئر کروا دیے گئے ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں دہشت گرد موجود ہے؟ نہیں، وہ تو پرسوں ہی تقریباً رات کو کلیئر ہو چکے تھے، اور فی الحال تو ان کا تعاقب جاری ہے. ہماری فورسز ان کا پیچھا کر رہی ہیں، جو ان کے محرکات تھے، جو ان کے ٹریسز تھے، ان کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے. تو علاقے کلیئر ہیں الحمدللہ. اچھا بلودی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو بیچ میں بھی ایک کچھ سوالات ہو رہے تھے آپریشن کے حوالے سے، جو اب افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے اندر ملٹری آپریشن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو وہ چل رہے ہیں. جہاں جہاں پر جو ہے ہمارے فورسز کو پتہ لگ جاتا ہے، حکومت کو معلومات مل جاتی ہیں، تو وہاں پہ جو آپریشن ہو رہی ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ ڈریون وار ہے، تو اس کے جواب بھی جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی ہو سکتے ہیں. تو اس پر جو ہے ہم تمام تر اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں اور مزید اپنی استعداد کار جو ہے بڑھائیں گے. لیکن بلودی صاحب، اب صوبے کے اندر جو صورتحال ہے، ایک تاثر یہاں جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو یہ بھی بات کرتے ہیں نا کہ خود حکومت نے لوگوں کو رات کے ٹائم سفر کرنے سے روک رکھا ہے. تو حکومت کی رٹ کے حوالے سے جو تنقید ہو رہی ہے، آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں، کوئی کوئی کسی کو سفر پہ پابندی نہیں ہے، لیکن پریکاشنری میئرز جو ہیں لینے پڑتے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو یہ معاملہ صرف اندرونی نہیں ہے، اس کے ایکسٹرنل جو ہیں کافی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں. آپ انڈیا جو ہے 10 مئی کے بعد ہاسٹائل ہوا پڑا ہوا ہے اور وہ اپنا جو ہے بے عزتی کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. اسی طرح افغان سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ایران میں جو نیا سناریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے بھی اثرات جو ہیں پاکستان میں آ رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے حکومت نے جو ہے کچھ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب بندہ جو ہے کوئی حالات اگر نارمل نہ ہو تو کہیں نہ کہیں کچھ قدغنیں بھی ہوں گی، لیکن ایز سچ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جیسے کوئی ایونٹ کرائی ہو یا خدا نخواستہ کوئی خوف اور کا ماحول ہو. ڈیفینیٹلی جو دہشت گرد ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے، خوف خراس پہ لایا جائے، اور حکومت جو ہے ان کو عزائم کو ناکام کرنے کے لیے بھرپور جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہے اور کرتی آ رہی ہے. اچھا بلودی صاحب، اس وقت بلوچستان کے اندر آپ کی نظر میں کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر حکومت کو سب سے زیادہ مشکلات درپیش ہیں، یا آپ کی نظر میں وہ علاقے زیادہ حساس ہیں؟ دیکھیے، ایز سچ تو کوئی علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ قابض ہوں. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہٹ اینڈ رن والی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے. کوئی واردات کر لیتے ہیں پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو ایز سچ نہ کوئی ان کے کیمپس ہیں، نہ کوئی ہائیڈ آؤٹ ہیں. تو بس اکراس بارڈر ٹیررزم ہے، کوئی واردات کر لی پھر بارڈر کے پار چلے گئے. تو یہ ان کی جو پالیسی ہے. حکومت بھی جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پہ ہی ریلائی کر رہی ہے کہ جہاں پہ ان کی معلومات مل جاتی ہے تو ہماری فورسز پہنچ جاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں.
تو اس طرح جو ہے سارا سلسلہ چل رہا لیکن سر بلوچستان کے اندر جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے وہ تو کافی وقت سے چل رہا ہے، اور حال ہی میں ہم نے سی ایم صاحب کی بھی گفتگو سنی تھی جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا، یا ویسے بھی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں کم اور باقی صوبوں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نیریٹو بلوچستان کے حوالے سے مسنگ پرسنس کو لے کر ہے وہ درست نہیں ہے؟ آپ بھی اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ تو یہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جہاں پہ یہ مار داڑ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی کچھ اس کے کنسیکوینسز اور کچھ ریپرکیشنز تو ہوں گے. اچھا. جہاں پہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہماری گیون کنسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے یا ہماری جو لیگل فریم ورک ہے اس کے تحت وہ کام کر رہی ہیں. ابھی ہماری اسمبلی نے جو ہے ایک آئینی ایک لیجسلیشن کی ہے، تو اس کے تحت ہماری جو فورسز ہیں ان کو ہم تھوڑی جو ہیں ان کی جو استدعاء کار ہے اور ان کو لیگل جو ہے شیلٹر بھی دے رہے ہیں. تو یہ بیسکلی جو مسنگ پرسن والا ایشو ہے اس کو ریاست کے خلاف ایک جو ہے چارج فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریاست کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی جہاں پر جو ہے کوئی واردات ہو جاتا ہے، اب بلوچستان میں اتنے زیادہ واردات ہوئے ہیں، کسی باہر والے تو نہیں کیے نا، وہ تو اندر کے لوگ ہیں، یہاں پہ آ کے واردات کر جاتے ہیں، پھر جا کے کہیں پہاڑوں پہ چھپ جاتے ہیں یا کہیں آبادی میں جا کے چھپ جاتے ہیں. تو ان کو ڈھونڈنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کہیں نہ کہیں اگر کوئی آواز اٹھ جاتی ہے تو حکومت کی کوشش یہ ہے کہ قانونی تمام جو ہیں وہ کارروائیاں اپنی پوری کرے اور قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو آگے بڑھائے. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.